إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیاری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعے میں تجارت کے کچھ آداب آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ شریعت اسلامیہ نے ہم اور آپ جو تجارت کرتے ہیں اس کے کچھ آداب، کچھ اصول متعین کیے ہیں. انسان پیسے کمانے کے لیے، کسب معاش کے لیے عمومی طور پر 3 طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. پہلا طریقہ انسان تجارت کرتا ہے، دوسرا انسان کھیتی باڑی کرتا ہے جسے زراعت کہتے ہیں، اور تیسرا بالعموم انسان نوکری کرتا ہے یعنی کسی کی ماتحتی کے اندر کام کرتا ہے. ان تینوں ذرائع میں، تینوں طریقوں میں سب سے افضل اور بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ تجارت ہے. قرآن و حدیث میں تجارت کے افضل ہونے کی بہت ساری دلیلیں مل جائیں گی. میں ایک نقطہ بتا کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ تجارت کا دین سے تجارت کا دعوت سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. دین کی دعوت سے تجارت کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. آپ اپنی عبادات سے کسی کو اتنا متاثر، اتنا اثر انداز نہیں کر سکتے جتنا آپ ایک صاف و شفاف تاجر بن کر کے آپ لوگوں کو جتنا اثر ڈال سکتے ہیں لوگوں میں، اتنا اثر آپ اپنی عبادات کے ذریعے نہیں ڈال سکتے. اسلام کے فروغ کا، اسلام کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا سبب صاف و شفاف تاجر رہے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم جس کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہماری ان عبادتوں کا اس غیر مسلم پر اتنا اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم لین دین میں بالکل صاف و شفاف ہے، ہماری تجارت بالکل صاف و شفاف ہے، تو یاد رکھیے یہ معاملہ اس غیر مسلم پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو محترم سامعین، یہ ایک بہترین نقطہ تھا کہ تجارت کا دعوت سے، دین کی دعوت سے بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور جو تجارت ہم کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے،
قربان جائیے ہماری شریعت پر. ہماری شریعت کہتی ہے جو تجارت آپ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہو, دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو, لیکن اگر یہی تجارت آپ دین کے اصولوں کے مطابق کریں, تجارت کے جو آداب شریعت نے ذکر کیے ہیں اگر ان کو ملحوظ رکھ کر آپ یہ تجارت کریں, تو جو تجارت آپ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہو وہی تجارت سے آپ اپنی آخرت کما سکتے ہو, اپنی آخرت سنوار سکتے ہو. واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ہٹا کٹا صحابی, ایک ہٹا کٹا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تندرست شخص ہے, کتنا ہٹا کٹا شخص ہے, اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تو اللہ اسے کتنے بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کاروبار کرنے کی غرض سے نکلا ہے, یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا یہ پیٹ بھر سکے, تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اسے اتنا ہی اجر و ثواب سے نوازے گا جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے شخص کو ملتا ہے. تو محترم سامعین, جس تجارت سے ہم دنیا کماتے ہیں اگر شریعت کے اصول کے مطابق اگر ہم تجارت کریں, تجارت کے جو آداب ہیں اگر ہم ان کو ملحوظ رکھیں تو یاد رکھیے دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ ہم آخرت بھی اپنی سنوار سکتے ہیں. مال کے تعلق سے ہم کچھ باتیں سن لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے کچھ باتیں کہی ہے. محترم سامعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے یا ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے, حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج وہی وقت ہے کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہے, لوگوں کو فکر نہیں ہے کہ مال میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے, بس مال آنا چاہیے. حلال و حرام کی تمیز آج لوگ بھلا بیٹھے ہیں, لوگ حلال و حرام میں فرق آج کھو چکے ہیں. اور یہی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آج سے 1450 سال قبل کی تھی. اور اللہ کے نبی نے مال کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا تھا کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, ایسے عالم میں ابن آدم اپنے قدم اللہ کے پاس سے ہٹا نہیں سکتا ہے, اللہ کے پاس سے ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کو 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. جب تک کہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنے قدم اللہ کے پاس سے ہٹا نہیں سکتا ہے, اللہ کے پاس سے ہلا نہیں سکتا ہے. اور ان میں سے 2 سوال مال کے تعلق سے ہوں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین مال کے تعلق سے پوچھے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. جب تک ان سوالوں کے جواب انسان نہیں دے دے گا تب تک کہ وہ اپنے قدم اللہ کے پاس سے ہٹا نہیں سکتا ہے. اور محترم سامعین, بڑا ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے جن کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی, نماز بہت ساری ہوں گی, روزے بہت سارے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر بندوں کا حق مارا ہوگا. اس حدیث میں جب مظلومین اللہ کے سامنے آئیں گے, اللہ دنیا کے اندر وہ بڑا متقی تھا, دنیا کے اندر بڑا دیندار تھا, نماز قائم کرتا تھا, لیکن اللہ اس بندے نے ہم پر ظلم کیا. اس میں سے کچھ لوگ کیا کہیں گے, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا, اللہ اس نے ہمارا مال کھایا تھا. تو محترم سامعین, ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم حرام کمائی کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیں, ہم حلال کو چھوڑ کر حرام کمائی کھانے لگ جائے. یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہماری یہ نمازیں کام آنے والی نہیں ہیں. تو یہ مال کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ شریعت نے تجارت کے ہمیں کچھ آداب ذکر کیے, کچھ آداب سکھائے ہیں. ہم تمام لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں, کیا ہم ان آداب کو ملحوظ رکھ رہے نہیں رکھ رہے, کیا ہم ان آداب کو ملحوظ رکھ کر ہماری تجارت کو انجام دیتے یا نہیں دیتے. محترم سامعین, تجارت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی تجارت کے بارے میں علماء کرام سے سوال کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین, کہ ہمارے اس مارکیٹ میں, ہمارے اس بازار میں وہ شخص تجارت نہیں کر سکتا جسے دین کی سمجھ نہ ہو, جسے دین کی سمجھ نہ ہو وہ شخص ہمارے اس بازار میں تجارت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو حلال و حرام کی تفریق کیسے کرو گے. اگر تمہیں تجارت کے باب میں دین کا پتہ نہیں ہوگا تو حلال و حرام میں فرق کیسے کرو گے.
محترم سامعین ہم جانتے ہیں آج ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کے ذریعے وہ اپنی تجارت کے اندر حلال و حرام میں فرق کر سکے. تو کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اگر ہمارے پاس وہ سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو کیا ایسے ہی ہم اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں؟ نہیں، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو چاہیے اپنی اس تجارت کے بارے میں علماء کرام سے پوچھیں کہ میں ایسی ایسی تجارت کو انجام دے رہا ہوں، کیا میرا یہ ایسا کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر ہم کسی سے کہیں یہ تجارت درست نہیں ہے تو جواب ملتا ہے کہ پورا مارکیٹ یہ کرتا ہے. بھائی پورے مارکیٹ سے تجھے کیا لینا دینا؟ وہ اپنی خبر میں اللہ کے پاس جواب دیں گے، تجھے اپنی خبر میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اگر کسی نمازی شخص کو پتا چل جائے کہ میری یہ تجارت شاید کہ مجھے درست نہیں لگتی، تو وہ علماء کرام سے پوچھنے سے ڈرتا ہے کہ میری اتنی بڑی تجارت ہے، اگر میں کسی عالم سے پوچھ لوں گا اور وہ عالم اسے حرام قرار دے دے گا تو میرے اوپر حجت قائم ہوگی، مجھے چھوڑنا پڑے گا. اس ڈر سے وہ حرام کھاتے ہیں لیکن علماء کرام سے پوچھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو محترم سامعین تجارت کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ ہم اپنی تجارت کے بارے میں اگر ہمارے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اور اکثر لوگ اس محفل میں ایسے ہیں جو دین کی زیادہ تر سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، تو تجارت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے اپنی تجارت کے بارے میں علماء کرام سے پوچھے کہ میں اس طریقے سے تجارت کو انجام دے رہا ہوں، کیا میرا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر علماء کرام ہاں کہے کہ ہاں تم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ منع کرے پھر ہمیں ایسی تجارت سے بچنا چاہیے. تجارت کا ایک اصول یا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادات میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے ہم اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں متقی بنے رہیں. اللہ کا ڈر ہمیشہ ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے. محترم سامعین یاد رکھیے، اگر ہم ہمارے کاروبار میں اللہ کا ڈر نہیں رکھیں گے ہم کبھی حلال و حرام میں فرق نہیں کر سکتے. اگر ہم حرام بھی کھائیں گے لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو ہمیں حرام کھانے میں ذرہ برابر کراہیت نہیں ہوگی. تو ہماری ذمہ داری بندی ایک ادب یہ بھی ہے کہ تم تجارت کے باب میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. اگر تجارت کے معاملے میں، تجارت کے باب میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے تاجروں کا انجام کل قیامت کے دن اپنے فاسق و فاجر بندوں کے ساتھ کرے گا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کے پاس گئے، جسے ہم لوگ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آواز لگائی، یا معاشر التجار، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنے بھی تاجر تھے جو تجارت کرتے تھے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فرفعوا اعناقهم وعيونهم، میں نے دیکھا کہ تمام تاجروں نے اپنی گردنوں کو اونچا کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں یہاں پر کیوں جمع کیا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا تمام تجار، تمام تاجروں کی جماعت جمع ہو گئی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. اللہ کے نبی نے فرمایا تاجروں کل قیامت کے دن تمہارا معاملہ، تمہارا حشر اللہ کے گنہگار بندوں کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ کیا جائے گا. الا من اتقى، سوائے ان تاجروں کے جو اپنی تجارت کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے ہیں، سوائے ان تاجروں کے جو اپنی تجارت کے معاملے میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. بقیہ جتنے بھی تاجر ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا انجام اپنے فاسق و فاجر بندوں کے ساتھ کرے گا، اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ کرے گا. جو لوگ متقی ہو بچ جائیں گے، بقیہ تمام تاجروں کا انجام یہی ہونے والا ہے. تو محترم سامعین ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تجارت کے معاملے میں ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے. اگر اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں پیدا ہو گیا تو بتاؤ کوئی جرأت کرے گا کسی اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کی، کسی سے جھوٹ بولنے کی، کسی کا مال کھانے کی، حرام مال کو کھانے کی کسی کی کوئی جرأت نہیں ہوگی اگر اللہ کا ڈر ہم نے ہمارے سینوں میں بٹھا لیا. اور اگر ہم تجارت کے معاملے میں اللہ کا ڈر ہم نے نکال دیا کہ پورا مارکیٹ ایسا کر رہا ہے، تمام لوگ ایسا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن گنہگاروں کی فہرست میں تمہارا نام ہوگا. اللہ تمہارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا. اور اگر ہم اس معاملے میں اللہ کا ڈر رکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں حاصل ہوگی. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کا پڑوس ہمیں مل جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چل رہے تھے اور میں سواری پر سوار تھا.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع متواضع اور خاکساری دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خاکسار پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا ایک عام صحابی سواری پر ہے اور نبیوں کے سردار کی عالم یہ ہے کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چل رہے تھے, میں سواری پر سوار تھا اور اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو, جب تم واپس مدینہ میں آؤ تو شاید کہ میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی, تمہارا گزر میری قبر یا میری مسجد سے ہوگا, تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے گی, یہ شاید کہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہوگی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان زیادہ دیر تک زندہ رہنے والے نہیں ہیں, زیادہ دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہنے والے نہیں ہیں. وہ رونے لگے اور صحابہ کرام کو محبت تھی, وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, گوار نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دور چلے جائے, لیکن اس دین کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کے نبی نے جیسے ہی کہا اے معاذ آئندہ ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی, اب جب تم مدینہ آؤ گے تو میری خبر سے یا میری مسجد سے تمہارا گزر ہوگا, مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہوگی. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ روتے کیوں ہو, اور اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اول الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا. اے معاذ گرچہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن جو اللہ کے متقی بندے ہوں گے, جو نیکوکار بندے ہوں گے, جو اپنی تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے, تو میں ہر وقت ان کے پاس رہوں گا. من کانو حیث کانو, وہ جہاں بھی رہے میں ان کے پاس رہوں گا. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے نبی کا قرب ہمیں مل جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں مل جائے, اللہ کے نبی کا ہمیں پڑوس مل جائے, تو محترم سامعین ہمیں خاص کر کے تجارت کے باب میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. اللہ سے نہیں ڈریں گے, یاد رکھیں حلال و حرام میں تفریق, حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے. تو ایک ادب ہم نے جانا کہ تجارت کے باب میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصل یا ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی تجارت میں جھوٹ کا سہارا بالکل نہیں لینا چاہیے. ہمیشہ سچ بول کر کام کریں, جھوٹ نہ بولیں, امانت میں خیانت نہ کریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں. محترم سامعین یہ تجارت کے آداب میں سے ایک ادب ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے مولانا کیا بات کر رہے ہیں, آج ہماری تجارت تو بغیر جھوٹ کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. کم از کم آٹے میں جتنا نمک ہوتا ہے اتنا جھوٹ تو ہمیں بولنا پڑے گا, وگرنہ ہم تجارت نہیں کر سکتے. کیا یہ بات بالکل مناسب اور درست ہے؟ محترم سامعین بالکل درست بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آج بھی ہمیں اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے مل جائیں گے جن کی تجارت بالکل صاف و شفاف ہے, پاک صاف تجارت کرتے ہیں, جن کی تجارت کے اندر ذرہ برابر وہ جھوٹ کی آمیزش نہیں کرتے. آج ہم شکایت کرتے ہیں علماء کرام سے, اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہم اتنا کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں چین و سکون نہیں ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. محترم سامعین آپ کو چاہیے آپ اپنے گریبان میں جھانکو, اپنی تجارت میں غور و خوض کرو, کہیں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے, کہیں آپ نے سچ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا, کہیں آپ نے اپنے کسی پارٹنر کو دھوکہ تو نہیں دیا, آپ کے پاس کسی کی امانت نہیں, کہیں امانت میں آپ نے خیانت تو نہیں کی. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تجارت میں جھوٹ سے کام لوگے اللہ رب العالمین اس تجارت سے برکت کو چھین لے گا. اگر 1 کروڑ کا مال ہو اللہ اس میں سے برکت نکال لے تو مال زیادہ پائیدار نہیں ہوتا, زیادہ دیر تک تمہارے پاس وہ رک نہیں سکتا. حرام مال یہ اپنے ساتھ اپنا راستہ لے کر کے آتا ہے. پھر اگر آپ کے بچے بیمار ہو وہ مال اس میں خرچ ہو جائے گا, کوئی اور مصیبت آئے اس میں وہ مال خرچ ہو جائے گا. اگر اللہ کسی مال کے اندر سے برکت نکال لے وہ مال اپنا راستہ خود بخود طے کر لے گا, وہ مال خود بخود اپنا راستہ بنا لے گا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جب 2 تجارت کرنے والے آپس میں کوئی بے کرتے کوئی تجارت کرتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اگر تجارت کرنے والے آپس میں سچ سے کام لیتے ہیں اور مکمل واضح کر دیتے ہیں, اگر ان کے سامان میں کچھ عیب ہے وہ عیب بھی اپنے کسٹمر کو واضح کر دیتے ہیں. فَإِن صَدَقَا سچ سے کام لیتے ہیں اور اپنے سامان کے عیوب کو واضح کر دیتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اللہ رب العالمین ان کی اس بیع کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا, اگر جھوٹ سے کام لیتے ہیں اپنی تجارت کے اندر وہ جھوٹ بولتے ہیں, اپنے سامان کا عیوب چھپا لیتے ہیں, مُحِقَتْ بَرَکَتُ فِي
فی بیعہما، اللہ رب العالمین ان کی اس بے سے برکت کو چھین لیتا ہے، برکت ان کی اس بے سے اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، آج ہمارے جھوٹ کی وجہ سے، آج ہمارے سچ نہ بولنے کی وجہ سے، ہمارا بالکل واضح نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے مال سے برکت نکال لی ہے، جو آج ہم پریشان ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچے تاجر بنو، ایماندار تاجر بنو۔ اگر تم صادق و امین تاجر بنو گے، تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اگر کوئی سچا تاجر ہے، کوئی ایماندار تاجر ہے، امانت دار تاجر ہے، تو ان کا حشر اللہ رب العالمین قیامت میں کن کے ساتھ ہوگے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ شہیدوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جھوٹ سے کام نہ لینا، ہمیشہ سچ بولو، اپنی زبان سے جھوٹ کا استعمال نہ کرو، یہ ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، اگر تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، یہ ضمانت مجھے دو، بدلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ ضمانت دے دو، بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ محترم سامعین، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کاروبار میں جھوٹ ہم بولتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو دھوکہ ہم دیتے ہیں، امانت میں خیانت، آج ہماری حالت ایسی ہے کہ امانت میں خیانت بھی ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کسی کا مال ہمارے پاس ہے، آج بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو تجارت و کاروبار کرنا نہیں جانتے، وہ کسی پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے وہ مال اپنا دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تو اس سے تجارت کر، جو بھی منافع ہو اپنے حساب سے مجھے دے دینا۔ اب یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ اس کی امانت ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازیں بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی نمازوں کی اللہ کو ذرہ برابر ضرورت نہیں، اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ منافقوں کی علامت کیا ہے؟ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ کہتا ہے، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہم اسے معمولی جرم سمجھتے ہیں، کسی کی امانت کو ہم غلط استعمال کریں، خیانت کریں، ہم معمولی جرم سمجھتے ہیں۔ آئیے کتنی بڑی وعید ہے، ہم دو حدیثوں کے ذریعے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت اللہ کے نبی نے مدینہ کی ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا جس کا نام مدم، یہ اللہ کے نبی کا خادم تھا۔ اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا۔ مدم جب اللہ کے نبی کی سواری کے پاس پہنچا اور کجاوا ازارنے لگا، صحابہ کرام کہتے ہیں ایک نامعلوم تیر آیا اور مدم کو لگا، مدم وہیں ہلاک ہو گئے، وہیں دنیا سے چلے گئے۔ جب مدم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے خادم کو تیر لگا ہے اور اس تیر کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو پکا جنت کی شہید ہے اور یہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی رأیتہ فی النار، میں نے مدم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تم کہتے ہو شہید ہے، جنتی ہے، ہرگز نہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے مدم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے ہی مدم نے ایک چادر مال غنیمت میں سے نکال لی تھی، یعنی امانت تھی ان کے پاس اور تقسیم سے پہلے ہی ایک چادر انہوں نے اس مال میں سے نکال لی، اور آج وہ چادر جہنم کی آگ بن کر کے اس پر لپٹ رہی ہے، چمٹ رہی ہے۔ محترم سامعین، کون ہے؟ اللہ کے نبی کے خادم ہے، اللہ کے نبی کے غلام ہے، نوکر ہے، لیکن انہوں نے امانت میں خیانت کی تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر داخلہ کر دیا۔ ایک شہید کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین تمام گناہ اس کے معاف کر دے گا، لیکن اگر اس نے امانت میں خیانت کی ہوگی تو وہ گناہ اللہ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہوا ہوگا، اسے اللہ کے پاس لایا جائے گا، لیکن وہ خائن ہوگا، امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا عدل امانت،
کہ تو شہید تو ہوا ہے لیکن دنیا کے اندر جو تو نے امانت میں خیانت کی وہ امانت نکال، وہ امانت مجھے دے. وہ کہے گا کیف ودی یا رسول کیف ودی یا اللہ تبارک و تعالی میں وہ امانت کہاں سے لوٹاؤں، کیف ودیھا اللہ تبارک و تعالی میں وہ امانت کہاں سے لوٹاؤں، دنیا تو ختم کر دی گئی، دنیا ختم ہو گئی، اگر دنیا میں ہوتا تو میں محنت و مشقت کر کے وہ امانت لوٹا دیتا، اب تو دنیا ختم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ امانت کہاں سے اور کیسے لوٹاؤں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے اس امانت کو جہنم کے گڑھے میں دکھائے گا کہ جاؤ وہ رہی امانت جو تم نے خیانت کی تھی اور جاؤ اسے لے کر کے آؤ، اسے لے کر اگر آنے میں تم جہنم سے باہر نکل کے کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دوں گا. وہ مارے خوشی میں اس امانت کو نکالنے کے چکر میں جہنم کے گڑھے میں وہ گر جائے گا. اب دنیا بھی آگ ہوتی تو اسے موت آ جاتی، لیکن کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے اور موت کا نام و نشان نہیں ہوگا. وہ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا وہ امانت کو نکالنے کے چکر میں جہنم میں کود جائے گا اور امانت اپنے کندھے پر رکھ کر کے وہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے امانت پھسل کر پھر اس گلے میں چلی جائے گی، پھر وہ اس امانت کے پاس پہنچے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی جہنم سے باہر وہ کبھی نکل نہیں سکتا. تو محترم سامعین اگر اللہ نے تاجر بنایا ہے ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، ہم ہمیشہ سچ بولیں، اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، کسی بھائی کی امانت اگر ہمارے پاس ہے تو اس امانت میں ہم خیانت نہ کریں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو انجام کیا ہوگا ہم تمام لوگ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. محترم سامعین بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال تو تم بیچ لو گے، مال بک جائے گا لیکن اس مال سے اللہ رب العالمین برکت کو چھین لے گا. اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مال کے عوض بیچ دیتے ہیں، اپنی قسموں کو تھوڑے سے اپنے فائدے کے چکر میں اپنی قسموں کو وہ بیچ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور نہیں اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کے گناہ سے پاک کرے گا. محترم سامعین ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، اگر اللہ نے ہمیں گناہ سے پاک نہیں کیا تو بتاؤ ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. تو جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہیں ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اپنے کاروبار میں اپنی تجارت کے اندر قسم کا استعمال بالکل نہ کرے، خاص کر جھوٹی قسم کا، کیونکہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال تو بیچ لو گے لیکن محترم سامعین یاد رکھیے اس مال میں سے اللہ رب العالمین برکت کو ختم کر دے گا. ایک اور نقطہ تجارت کے حوالے سے کہ اپنی تجارت کو سود سے مکمل پاک و صاف رکھے، سود کی آمیزش سے اپنی تجارت کو مکمل پاک و صاف رکھے. شاید کہ یہ کام بھی ہمارے لیے مشکل ہے لیکن یاد رکھیے آپ نے بارہا علماء کرام کی زبانی سود کے تعلق سے سنا ہوگا کہ سود شریعت میں کس قدر قبیح جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العالمین نے کیا وعید سنائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے اس شخص کے لیے جو سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے. محترم سامعین سودی کاروبار کی وضاحت سے پہلے ایک جملہ میں آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں سود کے تعلق سے کہ علماء کرام کہتے ہیں سود کے حوالے سے کہ کل قرض جر نفعا فهو في الربا، کہ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ منافع کھینچ کر کے لے کر کے آئے، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ فائدہ لے کر کے آئے فهو ربا، وہ سود ہے. ہر وہ قرض اگر آپ کسی کو قرض دو اور اس قرض کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ مل جائے، شرطیہ فائدہ، تو یاد رکھیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنے بھائی کو کچھ رقم دیتا ہے تجارت کرنے کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی قید لگا دیتا ہے کہ مثلا میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں،
اب تو اس سے تجارت کر اور تجارت میں جو بھی نفع ملے مجھے ہر مہینے اتنا نفع چاہیے، ہاں میرا یہ پیسہ بھی سیف رہنا چاہیے، جب میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا تو یہ جتنا پیسہ 1 لاکھ روپے میں نے تجھے دیا ہے تو یہ 1 لاکھ مجھے مکمل واپس مل جانا چاہیے۔ اور لوگوں سے کیا کہتا ہے میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ رسک ہوتا ہے، جو آپ پیسے دے رہے وہ رسک پر ہوتے ہیں، لیکن آپ نے قرض دیا ہے، قرض دینے والا یہ رسک نہیں لیتا۔ تو محترم سامعین یاد رکھیے سود ہے، آپ نے بطور قرض اسے رقم دی ہے اور اس قرض کی وجہ سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اب جو انسان اس کی تجارت کرتا ہے، اب چاہے اس سے کچھ کمائے نہ کمائے، وہ اسے ہر مہینے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے سود ہے، آپ ایک طریقہ سمجھ لیجئے، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ شرط یا فائدہ لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ تو انسان اگر کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دے تو اس کو اگر حلال کاروبار کرنا ہے، اگر اس کو حلال طریقہ اختیار کرنا ہے تو اسے کہنا ہوگا تو رزق پر جو نفع ہوا نقصان ہوا میرا رزق ہے، اگر اس میں سے کچھ نقصان ہوا تو میں برابر کا حصے دار ہوں، فائدہ ہوا برابر کا حصے دار ہوں، یہ تو تجارت ہوئی۔ لیکن اگر کوئی شرط کے ساتھ دے دے کہ میں تجھے پیسے دے رہا ہوں لیکن یہ پیسے میرے ڈوبنے نہیں چاہیے، جب میں واپس ہوں گا یہ پیسے مجھے مکمل واپس چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کچھ منافع بھی چاہیے۔ یاد رکھیے آج کل کے مارکیٹ میں یہ چیز جاری ہے، یہ سود ہے اور سود کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، میں ایک آدھ وعید سناؤں گا انشاءاللہ۔ اور محترم سامعین ایک اور طریقہ جو مارکیٹ میں رائج ہے، آج ہم دیکھتے ہیں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کوئی گھر کرائے پہ چاہیے رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں انسان، کیا کرتا ہے مکان مالک کے پاس یا دکان اگر کرائے پر چاہیے تو دکان مالک کے پاس جاتا ہے اور ڈیپوزٹ کے نام پر ایک بہت بڑی اماؤنٹ دے دیتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈیپوزٹ 1 لاکھ روپے چل رہا ہے، 50,000 چل رہا ہے، تو ڈیپوزٹ انسان اس لیے لیتا ہے کہ اگر رہنے والا شخص جو کرائے پر رہ رہا ہے اگر یہ کرایہ ادا نہ کر سکا یا میرے فلیٹ میں میری دکان میں کچھ نقصان پہنچا دیا تو میں اس ڈیپوزٹ کے ذریعے میں اس سے کچھ جرمانہ وصول کر سکتا ہوں۔ لیکن آج ڈیپوزٹ کے نام پہ جسے ہیوی ڈیپوزٹ کہتے ہیں، ڈیپوزٹ کے نام پر 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ دے دیا جاتا ہے اور بدلے میں کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا کرایہ نہیں دوں گا، اس کا میں کرایہ نہیں دوں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی جسے ہم جانتے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں اور اس کام کو برا نہیں سمجھتے۔ محترم سامعین یہ بھی سود ہے کیونکہ آپ نے 10 لاکھ روپے اسے بطور قرض دیے ہیں، آپ نے 10 لاکھ روپے دیے، 10,000 کرایہ وہ آپ کا اس نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپے اسے دیے، بدلے میں آپ کو 10,000 کا منافع مل رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو 10 لاکھ روپے دو بطور قرض اور اس سے کہو کہ ہر مہینے مجھے 10,000 روپے دینا تو یہ سود ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ وہی شکل ہے کہ انسان کسی مکان مالک کے پاس دکان مالک کے پاس جائے اور ایک لمبی چوڑی رقم دے، 10 لاکھ روپے دے اور اپنا کرایہ معاف کروا دے، تو فائدہ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ وہ 10 لاکھ تو آپ نے بطور قرض دیے، اس کا فائدہ آپ کو کیا مل رہا ہے کہ آپ کو کرایہ نہیں ادا کرنا پڑ رہا۔ تو یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، بہت سارے بھائی اس میں ملوث ہیں۔ محترم سامعین اگر کسی کو معلوم نہیں تھا اللہ معاف کرے، اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے، آپ پر حجت قائم ہو گئی، اگر آپ اب یہ کام کریں گے یاد رکھیے سودی کاروبار میں آپ کا شمار ہوگا، سودی لین دین میں آپ کا شمار ہوگا۔ جو وعیدیں سود کی اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے وہ وعیدیں آپ پر بھی لاگو ہوگی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور طریقہ جو ہمارے مارکیٹ میں رائج ہے وہ یہ کہ انسان، میں نے خود سنا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انسان اگر اپنا مال مکمل مال کسی کے حوالے کر دیتا ہے، کسی کمپنی میں دے دیتا ہے، اب کمپنی نے اس کا مال تقریباً لیا 5 لاکھ روپے میں، لیکن کمپنی کا ایک اصول یہ ہے کہ بھائی یہ 5 لاکھ ابھی ہم آپ کو فوراً نہیں دیں گے، یہ ہم آپ کو 3 مہینے کے بعد دیں گے۔ ہوتا ہے مارکیٹ میں ایسا، کسی نے اپنی مکمل دکان کا مال یا اس کی جو بھی تجارت ہو مکمل مال کمپنی میں دیا، اب کمپنی اسے جو بھی رقم ہوگی 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد کمپنی اسے دے گی۔ اب یہ کیا کرتا ہے جس کا مال بکا ہے، یہ کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے آنے والے ہیں، 3 مہینے کے بعد تقریباً 5 لاکھ روپے آنے والے ہیں، اب تو ایک کام کر مجھے 50,000 کم دے، 4,50,000 مجھے دے، تو 3 مہینے کے بعد کمپنی والوں سے مکمل پیسے لے لینا۔ تو یہ جائز ہے محترم سامعین، سود ہے، آپ تجارت نہیں کر رہے۔ اگر میرے پاس کوئی شخص آئے مجھ سے کہے مجھے میرے پاس 6 مہینے کے بعد 5 لاکھ روپے آنے والے ہیں، تو ابھی 4,50,000 دے اور 6 مہینے کے بعد 5 لاکھ لے لینا، تو یہ 4.5 لاکھ میں بطور قرض دے رہا
ہوں بطور قرض، یعنی قرض کے طور پر آپ جتنی اماؤنٹ دو گے آپ کو واپسی میں اتنا ہی ملنا چاہیے. اگر آپ کو شرط یا زیادہ اگر رقم مل رہی ہے تو یاد رکھیے سود ہے. ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ سسٹم چل رہی ہے، ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے. اور سود کی وعید کے تعلق سے بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیث مروی ہے. ایک حدیث سنا کر میں کچھ ایک اور نقطہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ درہم ربن یاکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم، یہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی معمولی سود اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے کھا لے، اسے معلوم ہو جو یہ میں کھا رہا ہوں یہ سود کا ہے، درہم ربن، ایک درہم سود کا، وہ یعلم، اور وہ جانتے ہوئے کھا لے کہ یہ سود کا ہے. اللہ کے نبی نے کیا وعید سنائی؟ اشد من 36 زنیہ، کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم کھا لینا. اگر شریعت اسلامیہ میں کوئی زنا کر لے اس کی سزا کیا ہے؟ اسے اس دنیا کے اندر جینے کا حق نہیں ہے. یعنی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت جرم ہے، سخت گناہ ہے سود کا ایک درہم کھا لینا. تو محترم سامعین آج ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، ہم اسے بالکل ہلکا معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی جرم نہیں ہے. اور سود کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا آپ جو بھی کاروبار شروع کرنے جاؤ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ پہلے علماء کرام سے پوچھو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں تجارت کرنے جا رہا ہوں. علماء کرام کہے ہاں تب آپ تجارت کر سکتے ہو، اگر وہ منع کرے تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے آپ کو حرام کمائی میں ملوث کر لو. محترم سامعین تجارت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنا مال لیا ہے یا کسی کو کچھ رقم دی ہے، ادھار دی ہے، یا اس نے آپ سے مال لیا ہے، اگر آپ دیکھو کہ وہ تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس کے ساتھ نرمی کرنا یہ مومن تاجروں کا شیوا رہا ہے. یہ تجارت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ آپ کسی سے جسم کے لیے اگرانی کرنا، سب اگرانی نہ کریں، آپ اسے مہلت دیں، اسے تھوڑی سی ڈھیل دیں، یہ مومن تاجروں کا شیوا رہا ہے. اور اس کی بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحابہ کرام کو واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت پہلے ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی. فرشتے، موت کے فرشتے اس کے پاس آئے تو موت کے فرشتے نے پوچھا کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے، کوئی اچھا کام تو نے کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو. وہ کہتا ہے میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. وہ فرشتے کہتے ہیں ذرا یاد کر، تجھے یاد آ جائے، شاید کہ کوئی ایک نیک کام نکل جائے. وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے تو میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں ایک معمولی نیکی ہے. وہ کیا کہ اللہ نے مجھے مالدار تاجر بنایا ہے اور میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور میرے جو نوکر چا کر میرے خادم تھے میں ان سے کہتا تھا جب بھی آپ قرض کی ادائیگی یعنی اصول کرنے جاؤ، جو دیے ہوئے جو رقم ہے اس کی ادائیگی کا جب وقت آ جائے، جب آپ اصول کرنے جاؤ، اگر آپ کسی کو تنگ دست دیکھو، کسی کو پریشان حال دیکھو، آپ انہیں مہلت دے دینا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان پر سختی نہ کرنا. فرشتوں نے سنا کہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرتا تھا. قرض دے کر کے یہ سختی نہیں بلکہ نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کرتا تھا. فرشتوں نے کیا کہا کہ تو نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کی، جاؤ اللہ رب العالمین نے بھی تمہارے ساتھ نرمی کر دی. تو محترم سامعین تجارت کا ایک ادب کیا ہے کہ ہم کسی کے اوپر سختی نہ کریں، ہم کسی کے اوپر سختی نہ کریں، ہم نرمی کا معاملہ کریں، عفو و درگزر کا معاملہ کریں. ایک آخری ادب بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. تجارت کا ایک ادب یہ بھی ہے محترم سامعین اپنی اس تجارت میں اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں، اللہ رب العالمین کا ذکر ہم نہ بھولیں. ہم دیکھتے الحمدللہ ہمارے جتنے بھی میں جانتا ہوں جتنے بھی قریب مارکیٹ ہیں، ہر مارکیٹ کے اندر مسجد موجود ہے. اللہ خیر کرے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی دکان مسجد کے بغل میں ہے لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی کہ لاؤ 15 منٹ نکال کر ہم نماز ادا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لے. اگر تو ایسا کرے گا اللہ کہتا ہے میں تجھے بے انتہا رزق دوں گا، تجھے مالدار بنا دوں گا اور فقیری اور محتاجی سے تجھے دور کر دوں گا. لیکن اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے تو نے وقت نہیں نکالا، تو یاد رکھ میں محتاجی کو تیرا مقدر کر دوں گا، تجھے مالدار نہ کروں گا بلکہ محتاجی تیرے مقدر میں لکھ دوں گا.
گا تیرے حصے میں محتاجگی ڈال دوں گا، تو کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، آج ہم 15 منٹ کے لیے اپنی دکان نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھیے، جس شخص کا توکل اللہ پر مضبوط ہوگا اسے اپنی دکان بند کرنے میں نماز کے وقت ذرہ برابر اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ رزق کا مالک کون ہے؟ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ محترم سامعین، ہم یوں سوچیں کہ اگر میں نے دکان بند کی اور اس دوران کچھ کسٹمر میری دکان پر آ گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس کسٹمر کے دل کے اندر تیری بات کو اتارنا یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ہم دیکھتے کتنے جانور ایسے جنہیں سمجھ نہیں ہے۔ ہم گدھے کی مثال لے لیں کہ اگر وہ 20 سڑک پر بیٹھ جائے تو گھنٹوں گھنٹوں اٹھتا نہیں ہے، اللہ اسے رزق دیتا نہیں دیتا، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے، نماز کے لیے ہم 15 منٹ اپنی دکان کی شٹر گرا دیں اور ہم یہ سوچیں میرا نقصان ہو جائے گا، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں وقت نکال لینا ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا اللہ تجھے اتنا مشغول کر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین محتاجگی سے تجھے، تیرا چھٹکارا نہیں ہوگا، یعنی محتاجگی تیرا مقدر کر دے گا اور ساتھ ہی ساتھ تجھے بہت زیادہ مشغول کر دے گا۔ تو تجارت کے کچھ آداب میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ ایک آخری نصیحت میں اپنی ماں بہنوں سے کروں گا، شاید انہیں آج کا یہ خطبہ سن کر ایسا لگے کہ آج کی تمام باتیں یہ مرد افراد کے لیے تھی، تجارت وہ کرتے ہم تو نہیں کرتے، تو ہمارا کچھ رول نہیں ہے۔ آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ محترم سامعین، اگر کسی عورت کو، کسی خاتون کو معلوم ہو جائے کہ میرا شوہر یہ حرام کاروبار میں ملوث ہے، یہ سودی لین دین کرتا ہے، اپنی بہنوں کا اس نے حصہ نہیں دیا ہے، تو بیوی کی ذمہ داری نہیں بنتی اپنے شوہر کو سمجھائے۔ اگر عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ دے، اپنے شوہروں سے یہ کہہ دے کہ ہم بھوکی رہ لیں گے، ہم تھوڑے پر ہم صبر کر لیں، گزارا کر لیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ حرام کمائی میں ملوث ہو کر ہمیں بہت عمدہ کھولا کے کھلائیں، ہم نہیں چاہتے۔ تو بتاؤ، ایک انسان، ایک آدمی کے لیے، شوہر کے لیے یہ کتنا بڑا ہتھیار ہوگا اگر اس کی بیوی اس سے کہہ دے کہ آپ محنت کرو، جو بھی اللہ رب العالمین آپ کی محنت کے بعد جو روکا سوکھا دے دے ہم اس پر صبر کر لے جائیں گے۔ آپ صحابہ کرام، اسلاف کی عورتوں کے واقعات پڑھیے، وہ اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی کہ نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، کہ ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن ہم آگ پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو پیاری ماؤں بہنوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو معلوم ہو جائے فلاں برائی کے اندر ملوث ہے، حرام کمائی کے اندر ملوث ہے، اس نے ابھی تک اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اپنے شوہروں کو سمجھائیں۔ اگر آپ نہیں سمجھائیں گی، یاد رکھیے اللہ کی نگاہ میں آپ گنہگار بنو گی۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال کمائی دے، حرام کمائی کو اللہ ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کے ادائیگی سے شفا صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ، شفا عاجلہ، شفا دائمہ عطا کر۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کر۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔